ایک پہلی تو شرط یہ ہے کہ اس کے بعد 87 گرام سونا ہونا چاہیے اور 7.5 تولے یعنی 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ سال گزرنا چاہیے. ابھی آپ کے بہن کے پاس 8 مہینے گزرے ہیں جبکہ سال مکمل ابھی نہیں ہوا. دوسرا مسئلہ ہے کہ ابھی 6 تولے 7.5 تولے آپ کے بہن کے پاس نہیں ہے, تو لہذا ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, لیکن ان کو صدقہ و خیرات پر ابھاریے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کو رحمتیں نصیب ہو جائیں گی. جہاں تک یہ کہ آپ کے پاس بھی 6 اور 6.5 تولے سونا ہے, پھر قرضہ ہے, پھر کیا پی ایف جو میں نے سنا ہے غالباً یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ یعنی کہ پی ایف کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو یہاں پر بھی آپ نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ سال گزرا ہے یا نہیں گزرا. 7.5 تولہ سونا ہو یا 7.5 تولے سونے کے برابر اگر آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں جو قرضے سے ہٹا کر آپ کی ملکیت میں اگر 7.5 تولہ سونا ہو یا 7.5 تولے سونے کے برابر پیسہ اگر ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن جو آپ کے پاس سے مجھے ابھی معلومات ملی تو اس کی روشنی میں تو 7.5 تولہ سونا شاید آپ کے پاس نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے بشرطے کہ سال گزر جائے. لیکن اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا مکمل نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صدقہ اور خیرات کا معاملہ آپ ادا کیجیے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات اور بھی دیے جائیں گے. مدنی صاحب دوسرا سوال باقی رہ گیا ہے, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین, بھائی کا سوال ایک باقی رہ گیا ہے اور ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور سوالات بھی آ رہے ہیں, لیکن ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. بریک کے بعد پھر ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ایک سوال ادھورا رہ گیا تھا ابھی شولاپور سے جو کال ریسیو ہوا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ غیر قوم کو سلام کرنا اور اس کا جواب دینا کیسا ہے اور خیر خیرات ان کو دی جا سکتی ہے یا نہیں. بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ اس کے اندر بھائی نے کہا کہ غیر قوم یعنی غیر مسلموں کو بھائی نے غیر قوم کہا, جبکہ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو غیر مسلموں کو غیر قوم نہیں کہنا چاہیے. جیسا کہ اگر آپ پڑھیں گے حود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, یا قومی اے میری قوم, یعنی انبیاء اکرام تڑپ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد, ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پورے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے مسلم, سب کے سب آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. البتہ آپ ان کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن غیر قوم نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری قوم ہے لیکن انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم اگر سلام کرتے ہیں یا ان کو شروع کرنا ہم اپنی طرف سے سلام کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کا اصل سوال وہ یہ ہے کہ اگر وہ سلام کر دے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہی سوال خود صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض اوقات اہل کتاب ہم کو سلام کر دیتے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے جواب میں کہہ دو وعلیکم. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلموں کو خطوط لکھتے تھے تو اس وقت پر جو سلام کرتے تھے وہ سلام آپ کر دیجئے. وہ ہے جیسے یا تو آپ شروع کر رہے ہوں یا جواب دے رہے ہوں, والسلام علی من اتبع الہدی, جو قرآن مجید کے راستے کو مان لے گا اس پر سلامتی ہو, جنت. جو سلام کا ایک معنی ہے جنت, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے, یہ مطلب بھی ہے. تو آپ اس کے جواب میں السلام علی من اتبع الہدی یا شروع کرتے ہیں تو السلام علی من اتبع الہدی آپ کہہ سکتے ہیں. جہاں تک دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی غریب غیر مسلم کو دیکھ کر خیر و خیرات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کے آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو معصوم ہیں, جو ظلم نہیں کرتے, جو اچھے ہیں, اخلاق میں اچھے ہیں, آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے ہیں, لیکن وہ غریب ہے تو ایسے وقت پر تم ان کے ساتھ بر و صلہ کا معاملہ کرو, یعنی ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ, خیر خیرات بھی دیتے رہو, ان کے ضرورت پڑنے پر ان کو قرضہ بھی تم دے سکتے ہو. لیکن زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ مسلموں کے ساتھ خاص ہے. زکوٰۃ کے مال میں کسی غیر مسلم کو نہیں دیا سکتا جو دور ہے اسلام سے. البتہ صدقہ و خیرات, تحفے تحائف آپ دے سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل. شکریہ مدنی صاحب. ایک ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں احمد صاحب حیدرآباد سے, رمضان کس سال شروع ہوا تھا؟ کیا ہم دوران سفر پانی سے روزہ کھول سکتے ہیں؟ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کس سال سے شروع ہوا؟ 2 ہجری
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، اس کے بعد 13 سال تک آپ مکے میں تھے، 10 سال آپ نے مدینہ میں زندگی گزاری، تو 40 سال کے بعد نبی بنائے جانے کا 13 سال تک توحید اور رسالت اور آخرت، صرف یہ 3 ٹاپکس پر ہی گفتگو ہوئی 13 سال تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 53 سال کی ہوئی تو آپ نے مدینہ کی طرف رخ کیا، آپ نے ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد پہلے سال میں بھی روزے فرض نہیں کیے گئے، دوسرے سال روزے فرض ہوئے۔ کل ملا کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 رمضان المبارک نصیب ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان میں بھی آپ نے روزوں کا اہتمام فرمایا، تو گویا کہ دوسری ہجری میں روزے فرض کیے گئے۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ایک آدمی سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جب سفر میں جاتے جاتے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کافی مشقت ہو رہی ہے، تو ایسے وقت پر وہ اگر روزہ توڑنا چاہے تو پانی پی کر روزہ توڑ سکتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں روزہ تھے، لیکن جب دیکھا کہ صحابہ اکرام تکلیف اٹھا رہے ہیں، مشقت میں ہے، سخت دھوپ ہے، اور بعض صحابہ روزہ نہیں توڑ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا لوٹا اونچا کر کے سب کو بتاتے ہیں اور خود پی کر بتاتے ہیں کہ روزہ توڑ سکتے ہیں، تو لہذا روزہ توڑنا سفر میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اجازت بھی دی گئی۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ مدنی صاحب اور ایک SMS وصول ہوا ہے، سورت سے احمد صاحب لکھتے ہیں، کیا رمضان میں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ مختصر طور پر بتائیں۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ کیا میں چاقو استعمال کر سکتا ہوں، تو میں پوچھوں گا کہ بھائی چاقو کس وجہ سے استعمال کر رہے ہیں؟ اگر آپ کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی کا پیٹ پھاڑنے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے، تو میں کہوں گا کہ چاقو استعمال مت کرو۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاقو استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں سیب کاٹوں، کھاؤں تاکہ میری صحت بنے، تو صحیح بات ہے۔ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اچھے پروگرام دیکھتے ہیں، اسلامی پروگرام دیکھتے ہیں، آپ اور ہم دیکھتے ہیں، اور سحری ٹائم دیکھتے ہیں، صحیح معلومات جو قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق، صحابہ اکرام کے مطابق ہے، وہ معلومات حاصل کرتے ہیں، اسلامی سیڈیز لاتے ہیں، الحمدللہ صحیح۔ لیکن اگر گانا بجانا دیکھتے ہیں تو نہ صرف رمضان میں بلکہ پورے سال میں، کیونکہ مسلمان صرف رمضان ہی نہیں ہوتا، نہ مسجد کا مسلمان ہوتا ہے، ہم تو 24 گھنٹے اور سال بھر کے مسلمان ہیں، زندگی بھر کے مسلمان ہیں، ہمیشہ ناچ گانے سے دور رہنا چاہیے، صرف رمضان کے حد تک ہی نہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ مدنی صاحب لکھتے ہیں، سمینہ صاحبہ ممبئی سے، کیا عورتیں تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر گھر میں پڑھیں تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ مختصر جواب دیں۔ خواتین کیا تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ مسجد بھی جا کر پڑھ سکتی ہیں یا گھر میں بھی جمع ہو کر اکٹھا ہو کر پڑھ سکتی ہیں۔ خود صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک غلام تھا، اور اس غلام کو قرآن مجید یاد نہیں تھا، قرآن مجید ہاتھ میں لے کر مصحف جو یاد تھا، جو لکھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر بھی پڑھا کرتا۔ اس کا مطلب نکلا کہ اگر امام صاحب دیکھ کر بھی قرآن مجید پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور وہ غلام قرآن مجید دیکھ کر پڑھتا تھا، اور اس کی پیچھے پوری صفوں میں خواتین رہا کرتی تھی۔ اسی طرح خود خاتون بھی اگر تراویح پڑھانا چاہے تو یقیناً پڑھا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خاتون آگے نہیں ٹھہرے گی، صف ہی میں درمیان میں خاتون کو ٹھہرایا جائے گا۔ اس طریقے سے تراویح مسجد جا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی فتنہ اور فساد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو ادارے کے افراد ہوتے ہیں، جو ذمہ دار، ان کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کے سطر اور حجاب کا اور فتنہ نہ ہونے کے مکمل بندوبست کیے جائیں، تاکہ شرعی اعتبار سے مکمل اہتمام ہو جائے اور اس طریقے سے عبادت کا ثواب بھی ملے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔